बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज का टॉपिक या उन्वान है हमारा 403 फॉरबिडन एरर, जो कि वर्डप्रेस में अक्सर बेशतर आपके सामने आता है। वो आपको परेशान कर देता है। इस परेशानी का हल और उनकी वजूहात हम बताते हैं आज। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये कहाँ पे ये एरर आता है। एक एरर ये आता है कि वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन पेज पर आता है कि जो कि वर्डप्रेस एडमिन पैनल नहीं खुल रहा होता, उसमें ये एरर आता है। आप खुल नहीं सकते वर्डप्रेस एडमिन में या डैशबोर्ड की तरफ आप नहीं जा सकते। दूसरा ये कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं उस वक्त भी ये एरर आ सकता है इंस्टॉलेशन की वक्त। तीसरा ये कि वर्डप्रेस के कोई भी पेज वो नहीं खुल रहा होता, उसमें ये एरर आ जाता है। आप खोलने के कादर नहीं होते, खोलने पर कादर नहीं होते, ये एरर आता रहता है। और एक और यह है कि अक्सर बेशतर जो ना ये एरर जब आता है वो मुकम्मल उस जुमले के साथ नहीं आता कि 403 फॉरबिडन एरर वगैरह वगैरह। सिर्फ शॉर्ट का ये भी आ सकता है कि एक्सेस डिनाइड आ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं आता कि तुम इजाज़त नहीं है इस सर्वर तक रसाई या उसको ओपन करने के लिए, जो ना कोई रसाई और परमिशन नहीं है। अब इसकी हम वजूहात मालूम करते हैं। सबसे पहले वजूहात मालूम करते हैं कि इस एरर की वजूहात क्या है, इसके असबाब क्या है। इस एरर की 3 वजूहात या 3 असबाब है नाजरीन। एक सबब या एक वजह नंबर 1 यह है कि सिक्योरिटी प्लगइन जो ना IP एड्रेस को ब्लॉक कर देता है, या ये कि ये सिक्योरिटी प्लगइन या कोई भी प्लगइन जो ना करप्ट हो गया है। ये अगर वजूहात हो तो इस वजह से वो एरर आ जाता है। दूसरी वजह, इस एरर की वजह या एरर का सबब यह है कि करप्ट htaccess फाइल है जो cPanel और सर्वर में है। ये करप्ट htaccess फाइल की वजह से जो ना ये एरर आता है। तीसरी वजह या तीसरा सबब इनकरेक्ट फाइल परमिशंस है, जो सर्वर में जो फाइल्स है, फोल्डर्स है, उनकी परमिशंस जो ना गलती से उसकी सेटिंग गलत एंट्री हो गई होगी, तो इस वजह से जो ना ये एरर आता है। आज आपके सामने है कि हम ये जिस तरह है इसको सोल्व करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे, रहनुमाई करेंगे, और हम ज़ुबानी भी आपको बताएंगे, तफसील से बताएंगे, पहले समझाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली आपको जो ना cPanel और एडमिन पैनल में आपको समझाएंगे भी। अहम पॉइंट्स नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपके लिए बनाई गई वीडियो मुफीद और मुअस्सर मवाद और सेटिंग के साथ पेश की जा रही है नाजरीन, लिहाजा काम शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्कॉलर टीवी को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया नाजरीन। अब हम काम शुरू करने के लिए प्लगइन्स, htaccess फाइल और फाइल परमिशंस पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी नाजरीन मोहतरम, सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपने ये करना है कि वर्डप्रेस वेबसाइट का फुल बैकअप आपने लेना है। बैकअप लेने के लिए हमारी अलग वीडियो आप देख सकते हैं कि बैकअप वेबसाइट का किस तरह लेना है। उसके लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में वर्डप्रेस ट्यूटोरियल पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे उस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में आपको एक वीडियो मिलेगी, वो वेबसाइट के को बैकअप लेने के लिए, उसका फुल बैकअप लेने के लिए वहाँ उस तरीके से आपने बैकअप लेना है। और इसका हमने कहा कि इस एरर की 3 वजूहात में से पहली वजह प्लगइन है। प्लगइन जो ना या ये कि करप्ट हो जाता है, उस वजह से ये एरर आता है, या ये कि वर्डप्रेस में कुछ सिक्योरिटी प्लगइन्स होती हैं वो IP एड्रेस को ब्लॉक कर देती है। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि इन प्लगइन्स को सबको डैशबोर्ड से या cPanel से मुकम्मल तौर पर सब के सब आपने डीएक्टिवेट करना है। उसके बाद आपने एरर चेक करना है। उसके बाद या अगर एरर ख़त्म हो गया हो उसके नतीजे में आपने एक एक करके उसको एक्टिवेट करके आपने दोबारा जो ना
اس کو ایرر کو چیک کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم پریکٹیکلی عملاً آپ کو سی پینل میں اور ایڈمن پینل میں آپ کو ابھی دکھانے لگے ہیں کہ وہ کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب, اب آئیے ہم پریکٹیکلی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہے جناب وی پی ایڈمن کا ڈیش بورڈ. یہاں پہ بائیں ہاتھ یہ پلگنز ہے, پلگنز لکھا ہوا ہے, اس پر کلک کریں گے. یہ سامنے ہے انسٹالڈ پلگنز, اس پر کلک کریں گے. انسٹالڈ پلگنز پر کلک کر کے یہ سارے پلگنز آپ کے سامنے کھل جائیں گے. اب آپ نے ان کو آپ کی مرضی ہے کہ ایک ایک کر کے ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے یا کہ سب کو سلیکٹ کر کے اکٹھا ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے, آپ کی مرضی ہے. ایک ایک کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سلیکٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ ڈی ایکٹیویٹ ہے, یہ دیکھیں ڈی ایکٹیویٹ بٹن دبا کے آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے. اسی طرح پھر اگلے کو سلیکٹ کر کے ڈی ایکٹیویٹ پر کلک کرنا ہے, آپ نے یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے یہ سارے ایک ایک کر کے. اگر آپ کی مرضی ہے کہ سارے اس طرح سلیکٹ کر کے اسکرول ڈاؤن کر کے سارے سلیکٹ کریں گے, پہلے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اکٹھا جو نا ایک ہی بٹن سے ایک ہی کلک سے آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے. یہاں بلک ایکشنز ہے, سارے سلیکٹ کر کے یہاں بلک ایکشنز ہے, اس کو جو نا ایرو کی پر آپ نے کلک کر کے اس کو ڈی ایکٹیویٹ یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے. یہ ڈراپ ڈاؤن سے ڈی ایکٹیویٹ سلیکٹ کر کے جو ہی آپ اپلائی پر کلک کریں گے, اپلائی یہ اپلائی ہے, اپلائی پر کلک کریں گے یہ سارے پلگنز جو نا اکٹھے یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. اس طرح آپ یہ سارے ڈی ایکٹیویٹ کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے ایرر چیک کرنا ہے. اگر مثلاً اگر آپ کو اس ایرر کی وجہ سے آپ کو وی پی ایڈمن تک رسائی حاصل نہیں ہے, وی پی ایڈمن آپ کے لیے نہیں کھل رہا اسی ایرر کی وجہ سے, پھر آپ نے ہم نے یہ سی پینل سے کرنا ہے. اب جاتے ہیں ہم سی پینل میں, سی پینل سے یہ سارا کام وہاں سے کرنا ہے. اگر ایرر 403 کی وجہ سے ایڈمن پینل کا ڈیش بورڈ نہیں کھل رہا, وہاں سے پلگنز کو ہم ڈی ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے, تو پھر ہم نے آنا ہے یہاں پہ سی پینل سے ان کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. یہ دیکھیں سی پینل میں آ کے ہم نے فائل مینیجر پر ہم نے کلک کر دیا. فائل مینیجر کھل رہا ہے جناب, فائل مینیجر کھل گیا آپ کے سامنے ہے. یہاں سے ہم اسکرول ڈاؤن کریں گے, جائیں گے کہاں پہ ایک بلو کلر فولڈر ہے, یہ دیکھیں بلو کلر فولڈر ہے پبلک ایچ ٹی ایم ایل. پبلک ایچ ٹی ایم ایل پر ہم نے کلک کرنا ہے, اس کو اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اوپن ہم نے کر دیا. وہاں سے پلگنز کی تلاش میں ہم جائیں گے. یہاں پہ یہ دیکھیں وی پی کنٹینٹ, وی پی کنٹینٹ پر ہم نے یہ فولڈر ہے, ان پر کلک کرنا ہے. یہاں پہ فولڈر ہمیں یہاں سے ملیں گے, یہ دیکھیں یہاں پہ پلگنز یہاں سے ملیں گے. یہ پلگنز مل گئے. اب ان پلگنز کو جو نا یہ ڈی ایکٹیویٹ اس طرح کرنا ہے کہ اس کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کریں گے. رائٹ کلک کر کے آپ نے ری نیم کا بٹن دبانا ہے. اس کے آخر میں کوئی ایک دو حرف 2-3 حروف آپ نے لکھنا ہے, یہ ری نیم ہو جائے گا. بطور مثال آپ نے لکھنا ہے اولڈ, OLD. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ نے ری نیم فائل پر کلک کرنا ہے, یہ ری نیم ہو جائے گا. پیج ریفریش ہوگا اور ری نیم ہو گیا. یہ دیکھیں اولڈ. اب یہ ڈیش بورڈ سے مکمل طور پر پلگنز ختم ہو گئے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جانا ہے وہاں پہ, دوبارہ دیکھنا ہے کہ وہ ایرر دوبارہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر وہ ایرر دوبارہ پھر بھی آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پلگنز ٹھیک ہے, پلگنز میں کوئی فالٹ نہیں ہے. آپ نے دوبارہ اس کو اپنی حالت میں اس کو ری نیم ختم کرنا ہے آپ نے. اگر وہاں سے ایرر ختم ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پلگنز میں فالٹ ہے. آپ نے دوبارہ جا کے ایڈمن پینل کھولنا ہے, وہاں سارے پلگنز کو یہاں سے دوبارہ یہ ورڈ ختم کرنا ہے, ری نیم ختم کرنا ہے. وہاں پلگن آ جائیں گی, وہاں اس کو سارے سب کو ڈی ایکٹیویٹ کر کے پھر آپ نے ایک ایک کر کے ایکٹیویٹ کرتے جانا ہے. ایک ایک ایکٹیویٹ کر کے ایرر چیک کرنا ہے, پھر اگلا ایکٹیویٹ کر کے ایرر چیک کرنا ہے. جہاں جس پلگن پر بھی وہ ایرر آ رہا ہے اس پلگنز کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے یا اپڈیٹ کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ طریقہ یہی ہے اس کا کہ جب ایرر ختم ہو گیا ہے اس ری نیم کرنے سے, وہاں جا کے ایڈمن پینل کھولیں گے, یہاں سے یہ ورلڈ ختم کریں گے, یہ جو نا دوبارہ اپنے اصلی حالت میں لائیں گے. وہاں پلگنز آئیں گے, ان کو سارے ڈی ایکٹیویٹ کر کے پھر ایک ایک کر کے ایکٹیویٹ کر کے چیک کرتے جانا وہ ایرر کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جس پلگن پر بھی ایرر آ جائے اس پلگنز کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب.
سی پینل میں جو سارے پلگنز ہیں اس کو جو رینیم کیا تھا، جس کی وجہ سے ایرر ختم ہو گیا، آپ ایڈمن پینل میں آپ انٹر ہو گئے، یہاں پہ آ کے آپ نے اس کو سب سے پہلے اس کو جو نا دوبارہ پلگنز کو دوبارہ اس کا رینیم ختم کر کے اصلی حالت میں لانا ہے۔ پلگنز یہاں آ جائیں گی، یہاں ان پلگنز کو سارے سلیکٹ کر کے جناب یہاں سارے سلیکٹ آل کر کے یہاں سے سلیکٹ آل کر کے نیچے جو نا سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پہ آپ نے سارے سلیکٹ کریں گے۔ پہلے سلیکٹ کر کے آپ نے جو نا یہ سارے بولک ایکشنز ہے، یہاں پہ بولک ایکشنز میں ڈراپ ڈاؤن میں یہاں پہ ڈی ایکٹیویٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کر کے یہ اپلائی پر کلک کرنا ہے۔ اپلائی جب کریں گے یہ سارے ڈی ایکٹیویٹ ہو گئی۔ یہ ڈی ایکٹیویٹ ہونے کے بعد آپ نے جو نا ان کو دوبارہ جو نا یہاں سے ایک ایک کر کے ایک یہاں سے سلیکٹ کر کے ایکٹیویٹ کرنا ہے، پھر ایرر چیک کرنا ہے، پھر اگلا کر کے سلیکٹ کر کے ایکٹیویٹ کر کے دوبارہ جو نا ایرر چیک کرنا ہے۔ جس پلگن پر بھی ایرر آ رہا ہوں دوبارہ اس